میرا نام ہے مہرونیشا۔ آج کی کہانی ہے خوبصورت سریہ اور تعلیم اسلام قاسم کی۔ سریہ شہر کے نواب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ سریہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی کالی گہری آنکھیں جسے بھی ایک بار دیکھ لے وہ اس کی آنکھوں میں مانو جیسے ڈوب ہی جائے۔ اس کی بکھری بکھری زلفیں ہمیشہ چہرے کو ڈھکے رہتی تھی۔ ایک بار سریہ کہیں جا رہی تھی، تبھی شہر میں فساد ہو گیا۔ اس فساد کے دوران سریہ نے دوڑ کر مسجد میں پناہ لے لی۔ جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوئی تو اس نے سامنے ایک نوجوان کو سجدے میں دیکھا۔ بغیر کوئی آہٹ کیے سریہ چپ چاپ کھڑی ہو کے اسے دیکھتی رہی۔ پھر سریہ تھوڑی دیر میں اس کے قریب چلی گئی۔ اسلامی رنگ میں رنگے قاسم نے جب اپنے سامنے سریہ کو بے پردہ حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکل جانے کو کہا، لیکن سریہ نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ پھر قاسم بڑا پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کہا، دیکھو، آپ مجھے نہیں جانتی، میں آپ کو نہیں جانتا، اور اس طرح مسجد میں رات گزارنی آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ چلی جائیں۔ تو سریہ نے منتیں کرتے ہوئے کہا، دیکھیے، باہر میری عزت کو خطرہ ہے، اسی لیے مجھے آج رات یہیں مسجد میں گزارنے دیجیے۔ قاسم نے سریہ کی پوری بات سنی اور خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو کہ ایک کونے میں پوری رات خاموشی سے بیٹھی رہو گی اور کسی بھی حال میں مجھ سے بات نہیں کرو گی۔ سریہ چپ چاپ جا کر کونے میں بیٹھ گئی۔ اب رات بہت سیاہ ہونے والی تھی۔ وہ رات اتنی گہری تھی کہ وہ کیفیت نہ تو سریہ بتا سکتی تھی اور نہ ہی قاسم۔ قاسم ساری رات عبادت کرتا رہا۔ ہر تھوڑی دیر میں اپنی ایک انگلی چراغ پہ رکھتا اور پھر سسکیاں لے کر کے انگلی ہٹا لیتا۔ ساری رات یہ تماشا سریہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہو گئی۔ جب قاسم فجر کی اذان کے لیے اٹھا تو اس نے سریہ سے کہا، اب آپ چلی جائیں، نمازی آنے والے ہوں گے، کسی کو کوئی غلط فہمی ہو جائے گی۔ سریہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، پوری رات آپ ہر تھوڑی دیر میں اپنی ایک انگلی چراغ پر کیوں رکھتے تھے؟ اس کا جواب مجھے چاہیے، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ قاسم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ کہا، جب کبھی مجھ پر شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری خواہش ابھرتی تھی۔ شیطان کہتا تھا، اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش پوری کر لو، مگر میں جب بھی اپنے انجام یعنی دوزخ کی آگ کے بارے میں سوچتا تو میں اپنی ایک انگلی چراغ کی لو پر رکھ کر چیک کرتا کہ کیا میں جہنم کی آگ کو برداشت کر پاؤں گا، پر مجھے جلد ہی احساس ہو جاتا کہ ایک چھوٹی سی انگلی چھوٹے سے چراغ پر میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، تو قیامت کے روز میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر پاؤں گا۔ یہ سن کر سریہ وہاں سے چلی گئی۔ سریہ وہاں سے چلی تو گئی، لیکن قاسم کی وہ باتیں اور خود قاسم کو وہ اپنے دل میں بسا لے گئی۔ قاسم کی یاد میں وہ ہمیشہ کھوئی رہتی۔ یہ دیکھ سریہ کے ماں باپ بہت پریشان ہو گئے، تو انہوں نے سوچا، چلو ہم سریہ کی شادی کر دیتے ہیں۔ جب شادی کے لیے لڑکا دیکھنے لگے تو سریہ ہر لڑکے کو انکار کر دیتی، ہر لڑکے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتی، بس شادی سے بچنے لگے۔ اسے شادی نہیں کرنی تھی، کوئی لڑکا ہی نہیں پسند آ رہا تھا اسے۔ اس کے ماں باپ بڑے پریشان ہو گئے، آخر ماجرا کیا ہے، کیوں ہر لڑکے کو منع کر دیتی ہے؟ تب سریہ نے زبان کھولی اور بولی کہ میری شادی مسجد میں رہنے والے قاسم سے کر دیجیے۔ اگر میری شادی قاسم سے نہیں ہوئی تو میں زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ سریہ کے ماں باپ بہت پریشان ہوئے، لیکن سریہ کی بھی بات انہیں سننی تھی، کیونکہ سریہ جو چاہے گی وہی ہوگا۔ تو اس کے ماں باپ نے پوچھا کہ تمہارے لیے رشتے تو بہت بڑے بڑے گھر سے آ رہے ہیں، لیکن تمہیں صرف وہ امام، آخر ایسا کیا ہے اس میں؟ تب سریہ نے
اس رات کی ساری کہانی بتائی جو قاسم نے کیا، جو قاسم نے کہا۔ ثریا کی پوری کہانی سننے کے بعد ثریا کے ماں باپ نے کہا، کیا آج کے زمانے میں بھی اتنا پرہیزگار کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر ہے تو اب تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ نتیجہ دیکھیے، ایک رات، صرف ایک رات اپنی نفس پہ قابو کرنے پر وہ غریب قاسم محلوں میں چلا گیا۔ تو سوچئے، اگر ہم خود کی نفس پر قابو پا لیں تو قیامت کے روز خدا ہمیں کن کن چیزوں سے نوازے گا۔ سوچئے گا ضرور۔ امید ہے میری یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔